بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج جس موضوع اور جس عمل کی طرف آپ سب کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اگر اسے آپ نے جان لیا تو یہ عمل حاصل کیے بغیر آپ کو چین نہیں آئے گا۔ تو اسی بے چینی کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کو اس کی اہمیت اور عمل کی طرف لے چلتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کلمہ طیبہ میں عقیدہ توحید کے لیے کائنات کی ہر چیز کو وجود بخشا گیا۔ اس کلمے کی گواہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ افضل ترین مخلوقات نے بھی دی۔ تمام انبیاء کرام کی دعوت بھی یہی تھی۔ دنیا اور آخرت میں خوشحالی اور کامیابی کا راز یہی کلمہ ہے، اور یہ دنیا کی ہر دولت سے بہتر ہے۔ انسان کے لیے کلمہ کا اقرار پہلا اور آخری فریضہ بھی ہے۔ دل میں اللہ کی یاد کلمے پر ایمان کے مطابق ہوتی ہے۔ جن اعمال میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو، ان کا اجر بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ بہترین صدقہ، قبر میں باعث نجات، وزن میں سب سے بھاری، روز قیامت شفاعت کرنے اور لینے، نیز جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ لا الہ الا اللہ وضو، اذان کے بعد، نماز کے دوران اور نماز کے بعد، مناسک حج اور عمرہ، سفر، خطبہ، کفارہ مجلس، رات کے وقت بیداری اور پریشانی کے وقت کی جانے والی دعاؤں کا حصہ ہے۔ جس دعا میں یہ شامل ہو جائے اس کی قبولیت کے مواقع مزید بڑھا دیے جاتے ہیں۔ محترم دوستوں، کلمہ طیبہ کو 70,000 بار پڑھنے کی ایسی حیران کن فضیلت کے ساتھ ایک زبردست واقعہ اور اس کی برکت سے ملنے والے انعام کی وہ بات بتائیں گے کہ جسے سن کر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر شخص ہر گھر میں آج ہی سے مجھ سمیت اس کا اہتمام کرنے لگیں گے۔ مگر اپنے موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ معزز ناظرین سے درخواست کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ ذرا سی بھی دینی اور روحانی اور اسلامی معلومات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل دبا کر تعلق قائم فرما لیں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ سبسکرائب کرنا رائے گا نہیں جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم ناظرین، کلمے کی فضیلت کو اگر مختصر بیان کروں تو یقیناً یہ نفع سے خالی نہ ہوگا۔ دوستوں، یہ کلمہ کوئی معمولی کلمہ نہیں، یہ کلمہ طیبہ دونوں جہانوں میں سے سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ یہ پاکیزہ کلمہ دین اسلام کا محور ہے۔ اس کا نام کلمہ طیبہ بھی اسی لیے رکھا گیا کہ یہ نام سب کچھ پاک کر دیتا ہے۔ اس کے نور سے تمام کفر اور شرک کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور دور جاہلیت کی تاریکی سے عالم انسانیت کو نجات مل جاتی ہے۔ جس آیت میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے وہ قرآن مجید کی سب سے افضل ترین آیت ہے۔ چنانچہ جو شخص ایک دن میں 100 بار کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے لیے یہ کلمات 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور وہ اس دن شام تک کے لیے شیطان سے حفاظت میں ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ کلمہ تو بندے کے لیے قبر میں عذاب سے نجات اور ثابت قدمی کا باعث ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر کھولے گا، جن میں سے ہر رجسٹر تا حد نکاح ہوگا۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو پھر ان رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور ان کا پلڑا اوپر ہو جائے گا اور کاغذ کے اس چھوٹے پلزے والا پلڑا جھک جائے گا۔ محترم ناظرین، کلمہ طیبہ کی مختصر اہمیت جاننے کے بعد اب میں آپ کو 70,000 بار کلمہ پڑھنے کی فضیلت اور اس کے متعلق ایک دلچسپ واقعہ
اور ساتھ ہی ساتھ 4 ضروری سوال کے جواب جن کا جاننا اس عمل کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ اس عمل کو کرنے میں آپ کو کوئی مشکل یا دشواری پیش نہ آئے۔ چنانچہ حضرت محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث مجھ تک پہنچی ہے کہ جو شخص 70,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھے اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور جس کے لیے پڑھا جائے گا اس کے لیے بھی مغفرت ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اسی طرح شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوی مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ کی شہرہ آفاق کتاب فضائل اعمال میں اس کی فضیلت بھی ملی ہے، جو آپ تمام ناظرین کو ہدیہ کی جاتی ہے۔ شیخ ابو زید قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات مل جاتی ہے۔ میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی کہ 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا، اور کئی نصاب خود اپنے لیے بھی پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنا لیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، جنت دوزخ کا بھی اس کو کشف ہو جاتا ہے۔ مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا، تو ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفتن یعنی بے ساختہ اس نے ایک چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا اس کا، اور کہا کہ میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے، اس کی حالت مجھے نظر آ رہی ہے۔ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا تو اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ جو کلمہ طیبہ کا نصاب میں نے اپنے لیے ذخیرہ کر کے رکھا ہے میں اس کی ماں کو بخش دیتا ہوں، جس سے مجھے اس شخص کی کشف کی سچائی کا بھی پتہ لگ جائے گا اور مجھے اس حدیث کے متعلق تجربہ بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے ایک نصاب 70,000 کا ان نصابوں میں سے جو میں نے اپنے لیے پڑھے تھے اس کی ماں کو بخش دیا۔ میں نے اپنے دل میں چپکے ہی سے بخشا تھا، اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی، مگر وہ نوجوان فوراً کہنے لگا کہ چچا میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی۔ تو قرطبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اس قصے سے 2 فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو اس برکت کا جو 70,000 کی مقدار پر میں نے سنی تھی اور اس کا تجربہ بھی ہوا، اور دوسرا اس نوجوان کی کشف کی سچائی کا بھی یقین ہو گیا۔ اسی طرح اس کلمہ طیبہ کا نصاب پڑھنے کے متعلق چند سوالات کے جوابات جو آپ کو اس عمل کے دوران پیش آ سکتے ہیں۔ پہلا سوال یہ آتا ہے کہ اگر ماں باپ اور بیوی بچوں کو 70,000 والا نصاب بخشنا ہو تو سب کے لیے الگ الگ پڑھنا ہوگا یا ایک ہی دفعہ پڑھ کر سب کو بخش دیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ پڑھ کر سب کو بخش دیا جائے، سب کو پورا ثواب ملے گا، اور اگر آپ ہر ایک کے لیے الگ الگ پڑھ کر بخشنا چاہیں تو اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب دوسرا سوال ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ کلمہ طیبہ پورا پڑھا جائے یا صرف اس کا پہلا حصہ پڑھنا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ الگ جز ہے اور محمد الرسول اللہ یہ الگ جز ہے۔ دونوں الگ الگ جز قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں۔ اور تیسرا سوال، کیا یہ وظیفہ حالت حیض میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حالت حیض میں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ حالت حیض میں نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، روزہ رکھنا منع ہے۔ اس کے علاوہ زبان یا دل سے ذکر کرنا، بیان کرنا یا قرآن سننا وغیرہ یہ سب جائز ہے۔ اور چوتھا سوال یہ آتا ہے کہ بہت سے لوگوں سے یہ سنا جاتا ہے کہ ایک سانس میں جتنا بھی پہلا جز آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں، اور سانس ٹوٹنے پر آپ دوسرا جز محمد الرسول اللہ پڑھ لیں۔ تو آیا یہ طریقہ درست ہے یا ہر مرتبہ پورا کلمہ شریف پڑھنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک سانس میں کلمے کے پہلے جز کو پڑھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس طرح سے پڑھنا گویا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے، اور شریعت مطہرہ نے دین میں آسانی پیدا کی ہے اور آسانی پیدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت۔
تو اب آج سے ہم اپنی زندگی کے ہر پل کو قیمتی سمجھتے ہوئے اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے 70,000 کلمہ کا نصاب پورا کرنے کا آج ہی سے عزم کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کا کلمہ طیبہ کا نصاب ان کے لیے اور اپنے لیے بخشنا باعث نجات بن جائے گا۔ اور ساتھ ہی آج ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کون کون مجھ سمیت یہ عمل کرے گا۔ انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا اور آپ تمام حضرات بھی میرے حق میں لازمی دعا کریں۔ اللہ ہم سب کو جنت والے اعمال کرنے کی اور جہنم والے اعمال سے بچنے کی اور کلمہ طیبہ کی برکت سے آخرت میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔